السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے اور ایمان کی حالت میں رکھے۔ دوستو، جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو شفائے کلی عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اور جن لوگوں کا بھی پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کا انتظام غیب سے مہیا فرمائے۔ دوستو، حج 2023 قریب آتا جا رہا ہے، اور ہم دن پہ دن بہت ساری چیزیں حج کے بارے میں سیکھتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں، یعنی جب آپ حج کو چلے جائیں گے، تو آپ کو ان چیزوں کا بڑا فائدہ ہوگا جو آپ روزانہ سن رہے ہیں۔ تو آپ کی معلومات بڑھانے کے لیے اور آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کچھ باتیں اور بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ مدینے سے مکہ کا سفر کریں گے، تو کسی کے ذہن میں تو یہ ہے کہ ہم وہاں سے جو سفر کریں مکے سے مدینے کا، مدینے سے مکے کا، تو ہم میٹرو سے کریں، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بس سے سفر کریں۔ تو ہمیں جو سفر کرایا جائے گا وہ ہم اپنی مرضی سے کر سکیں گے یا وہ ہمیں کرائیں گے؟ تو کیا اس میں بہتر رہے گا؟ دوستو، ہم جو ہے جتنے بھی حاجی جاتے ہیں تو 3-4 بلڈنگ والوں کا ایک معلم بنا دیا جاتا ہے، ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، اور وہ سعودی کا ہی ہوتا ہے، ادھر کا نہیں ہوتا، اسے معلم کہتے ہیں۔ اور ہمیں جو مکتب نمبر ملے گا، آپ جو دیکھ رہے ہوں گے اپنا جو فارم ہے تمہارا، جس کے اندر آپ کی قسط وغیرہ اور آپ کا فوٹو وغیرہ جو ہے شو ہو رہا ہے، ساری چیز اس میں آ رہی ہے، تو اس میں ایک آپشن مکتب نمبر کا بھی ہے بلڈنگ نمبر کے پاس۔ تو مکتب نمبر جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، کسی کا 10 ہوگا، 15، 20 اس طرح سے ہوگا۔ تو جو بھی آپ کا مکتب نمبر ہوگا تو اسی نمبر کا آپ کا معلم ہوگا، اور وہ 3-4 بلڈنگ والوں کا وہی ایک مکتب نمبر رہتا ہے، تو وہی آپ کو لانا لے جانا، کب کیا کرنا ہے، آپ کی فلائٹ کا انتظام، مینا میں لے جانے کا انتظام، عرفات، مزدلفہ، وہ سب جو ہے اسی کی ذمہ داری رہتی ہے۔ مینا میں جو کھانا وغیرہ حج کمیٹی کی طرف سے دیا جاتا ہے تو وہ معلم کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ معلم آپ کو مدینے سے مکے کا اور مکے سے مدینے کا، جو لوگ پہلے یہاں سے مکہ جائیں گے تو بعد میں جو ہے حج کرنے کے بعد مدینہ پہنچیں گے، یعنی واپسی ان کی مدینے سے ہوگی۔ لیکن جو لوگ پہلے مدینہ چلے جائیں گے ان کی واپسی مکہ یعنی جدہ سے ہوگی، کیونکہ مکے کے اندر تو ایئرپورٹ نہیں ہے، آپ کو جدہ سے ہی آنے جانا پڑے گا۔ تو دوستو، ہم اپنی مرضی سے میٹرو کا سفر نہیں کر سکتے، نہ اپنی مرضی سے بس کا کر سکتے ہیں۔ فیسلٹی جو ہے میٹرو کی ہے مکے سے مدینے تک، لیکن حاجیوں کو جو ہے بس سے لے جایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سال میٹرو سے لیا جائے، لیکن اب تک جو ہے بس سے لے جایا جاتا ہے، اور بس سے جو ہے تقریباً جیسے صبح 10 ساڑھے 10 بجے آپ چلے تو بس جو ہے تقریباً عشاء کے وقت لے کر وہاں پہنچتی ہے۔ راستے میں رکے گی، ہوٹلوں پر رکے گی، وہاں جس ہوٹل پر بھی رکے گی وہیں مسجد کا، وضو خانے کا، سب چیز کا انتظام آپ کو ملے گا، آپ جو ہے نماز ادا کریں گے۔ تو بہتر سفر تو میٹرو کا بھی ہے، بس کا بھی ہے، وہاں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ہم خود سے جو ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ معلم ہمیں اگر بس میں لے جائے گا تو بس میں ہی جانا پڑے گا، اور اگر وہ ٹرین میں لے جائے گا یعنی میٹرو میں لے جائے گا تو ہمیں اس میں ہی جانا پڑے گا۔ اور ہم نے جو فارم بھرا ہے حج کا، اس میں ہم نے جو میٹرو کو یس نو کیا ہے، اگر یس کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدینے سے مکہ آپ کو جو ہے میٹرو میں لے جایا جائے گا۔ اس کا یس اور نو کا مطلب صرف وہی ہے کہ حج کے دنوں میں جو سفر ہوتا ہے مینا کا، مزدلفہ، عرفات کا، وہ جو ہے آپ کا میٹرو میں ہوگا جس نے یس کیا ہے، اور جس نے نو کیا ہے ان کا بس میں ہوگا۔ بس کے اوپر مکتب نمبر پورا موٹے الفاظ میں جو ہے لکھا ہوا رہے گا، آپ اسے پڑھ کر کے جو ہے اپنی بس میں بیٹھیں گے، اور آپ کے جو ہے ہاتھ میں کڑا بھی ڈال دیا جائے گا، اور اسی طرح سے آپ کے گلے میں بھی جو ہے آئی کارڈ ہوگا۔ اسی طرح سے سراج بھائی نے پوچھا ہے کہ میرا جو ویٹنگ نمبر ہے تمل ناڈو میں وہ 260 تک ہے، تو کتنے تک جو ہے کنفرم ہو جائے گا؟
یہ بھائی کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کتنے تک کنفرم ہوگا کتنے تک نہیں ہوگا، یہ تو حج کمیٹی آف انڈیا ہی جانتی ہے۔ جتنے لوگ درخواست کینسل کرتے ہیں آٹومیٹک سیریل نمبر کے حساب سے نمبر آتا چلا جاتا ہے، کہاں تک آئے گا، کتنی درخواستیں کینسل ہوگی، یہ ابھی کچھ نہیں پتہ ہے۔ اب لوگ جو ہے درخواستیں کینسل کرا رہے ہیں، بھر رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہے پیمنٹ نہیں کر پائیں گے، قسط نہیں جمع کر پائیں گے، تو ان کی درخواست کینسل ہو جائے گی۔ کچھ لوگ جو ہے کرا رہے ہیں، جنہیں نہیں جانا، کچھ پریشانی آ گئی ہے، تو اسی طرح سے آپ کا نمبر آتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے کوئی فائنل قرعہ یا کوئی لسٹ جاری نہیں ہوگی، بس اچانک آپ کو SMS آ جائے گا، یا آپ جو ہے اپنا کور نمبر ڈال کر بھی آپ چیک کرتے رہیے۔ پروویژنل سلیکشن کا آپشن اگر آ گیا ہے تو سمجھو آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے عتیق اللہ بھائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا ابا جو ہے سنگل ہے، سنا ہے کہ سنگل کے ساتھ میں ایک اور جانا چاہیے۔ جی ہاں، اگر آپ کے ابا جی کی عمر 70 پلس ہے، یعنی 70 سال سے زیادہ عمر ہے، تو آپ کے ابا کے ساتھ میں ایک کو اور جانا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کا سلیکشن نہیں ہوگا۔ تو اگر عمر 70 سے کم ہے تو اکیلے جا سکتے ہیں۔ تو آپ یہ غور کریں کہ ان کی عمر 70 پلس تو نہیں ہے، کیونکہ ابا جو ہے 60 سال کے بھی جب بھی بڑی عمر کا مانا جاتا ہے، لیکن حج کمیٹی آف انڈیا کے حساب سے 70 پلس ہونا چاہیے، تو اس کے ساتھ میں ایک ہیلپ کے لیے ایک دوسرے بندے کو جانا پڑے گا۔ اسی طرح سے عتیق اللہ بھائی نے کہا ہے کہ 3 سال سے ہمارے ابا فارم بھر رہے ہیں، لیکن اب بھی ویٹنگ لسٹ میں چلا گیا۔ کور نمبر 148 ہے اور ویٹنگ نمبر جو ہے 45 ہے۔ انشاءاللہ آپ کا نمبر آ جائے گا۔ 45 نمبر زیادہ نہیں ہوتا، اگر آپ کے ابا کی عمر 70 پلس نہیں ہے تو نمبر آ جائے گا۔ 70 پلس ہے اور آپ نے ساتھ میں فارم نہیں بھروایا اپنا یا کسی اور کا ہیلپ کے لیے، تو نمبر نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے صدیق مالا بھائی نے پوچھا ہے کہ سر UP میں کتنے لوگ جو ہے جائیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ 50,000۔ نہیں بھائی صدیق مالا بھائی، آپ نے غلط سنا ہے۔ UP سے تقریباً 32,000 عازمین حج کو جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں جائیں گے، 50,000 نہیں ہے۔ جبکہ UP جو ہے سب سے بڑا اسٹیٹ ہے، تو جب یہاں سے 32,000 ہے تو اس سے زیادہ شاید کسی اور اسٹیٹ کا کوٹا بھی نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو جو ہے غلط خبر لگی ہے۔ شاہانہ بہن نے پوچھا ہے کہ محترم جناب، اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا گیا کہ سعی کے دوران، سعی کہتے ہیں صفا مروہ میں پر جو دوڑ لگانی ہے، 7 چکر لگانے ہیں، اس کا نام سعی ہے۔ سعی کے دوران مستورات کو یعنی عورتوں کو دوڑنا نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مستورات چلتے ہوئے اپنے 7 چکر پورے کریں؟ برائے مہربانی وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی تو وہاں پر جو ہے نشانات لگا دیے گئے ہیں، اور چھت میں آپ دیکھیں گے تو گرین لائٹ، ہری لائٹ بہت لمبی لگائی گئی ہے، کافی دور تک لگائی گئی ہے۔ تو جہاں سے گرین لائٹ شروع ہے اور جہاں گرین لائٹ ختم ہے، وہاں تک جو ہے مردوں کو دوڑنا پڑتا ہے، اور عورتیں جو ہے آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ عورتوں کو دوڑنا نہیں ہے، کیونکہ ان کی طرف سے حضرت ہاجرہ دوڑ چکی ہیں، تو شریعت نے کہا کہ اب مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑے گی، ان کے اوپر یہ معاف ہے۔ تو بہت سی عورتیں کم علمی کی وجہ سے دوڑتی ہیں وہاں، لیکن یہ غلط ہے، تو دوڑنا نہیں ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو ساتھ میں وضاحت کر دوں کہ جیسے ہی آپ چکر لگائیں گے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی جہاں سے ہم چکر شروع کریں گے وہیں آ کر گھوم کر کے ایک چکر ہوگا، اور طواف کا تو یہی معاملہ ہے کہ آپ جو ہے حجر اسود سے جیسے ہی چکر شروع کریں گے اور وہیں پہنچنے کے بعد ایک چکر آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن آپ جب صفا مروہ دوڑیں گے تو صفا مروہ میں جو ہے آپ صفا سے مروہ تک گئے تو ایک چکر ہو گیا، مروہ سے صفا آئے تو 2 چکر ہو گئے۔ اس کے چکر اس طرح سے، یعنی ایک سائیڈ کا ہی ایک چکر مانا جاتا ہے، پورا گھومنے کا نہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح سے آپ جائیں گے تو آپ کے چکر جو ہے 7 ہو جائیں گے۔ پورا گھوم کر ایک چکر نہیں مانا جائے گا، بلکہ ایک سائیڈ کا ایک چکر مانا جائے گا۔ صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، اس طرح سے۔ اسی طرح سے الیاس احمد بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی صاحب، میرا سوال ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے 2 عمروں کے بیچ میں کتنے دنوں کا گیپ رکھنا چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ طاقت دے تو روز عمرہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، روزانہ نہیں، آپ ایک دن میں کئی عمرے بھی کر سکتے ہیں، آپ میں ہمت ہونی چاہیے، لیکن ایک ہی عمرے میں ہمت جواب دے جاتی ہے۔
آپ کو یہاں سے آسان لگ رہا ہے، جب آپ وہاں پورا پروسیس کرو گے تو آپ جو ہے ایک میں ہی جواب دے جاؤ گے، اگلے دن بھی ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ کرنا چاہو، آپ میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، تو آپ روزانہ کیا ایک دن میں کہیں بھی کر سکتے ہو، اور اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو گنجا ہونا ہی پڑے گا، سر کے اوپر بال ہو نہ ہو اس طرح پھروانا ہی پڑے گا۔ جو بھی پروسیس ہے وہ سب کرنا پڑے گا، نہیں کہ میں تو ابھی کہیا تھا بھائی میرے سر پہ تو بال ہی نہیں، میں کیا کروں؟ بھائی آپ کو پھروانا ہی پڑے گا۔ اسی طرح سے ریشمہ شیخ بہن نے پوچھا ہے کہ بھائی جان ہمارے اپلیکیشن فارم میں ای میل آئی ڈی ڈالا تھا، مگر سب لوگوں کا ای میل آئی ڈی نہیں دکھ رہا ہے، اس سے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ نہیں بہن، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ای میل آئی ڈی تو صرف جو ہے اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے آپ کو جو ایس ایم ایس وغیرہ آتے ہیں، انفارمیشن آپ کو ملتی ہے آپ کے اکاؤنٹ نمبر کے بارے میں، تو وہ ای میل آئی ڈی پر بھی آ جاتی ہے اور موبائل نمبر پر بھی آ جاتی ہے۔ اس میں کم سے کم ایک ای میل آئی ڈی تو آ رہی ہوگی آپ کی، اگر ایک بھی نہیں آ رہی ہے تو اس سے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرحان کریم بھائی نے پوچھا ہے کہ کھانا بنانے کا کیا ہوا؟ جو لوگ پرہیز کا کھانا کھاتے ہیں ان کو کافی مشکل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ گھبرائیں نہیں، کھانے کا انتظام انشاءاللہ ہو جائے گا، اور اس کے اوپر ڈسکس چل رہا ہے، امید ہے کہ فائنل ہی ہو جائے گا۔ عزیز جامع کھانا بنانے دیا جائے گا۔ مدینے میں تو کسی طرح سے فائنل ہونے والا نہیں، کیونکہ مدینے میں پہلے سے ہی کھانا نہیں بنانے دیا جاتا، اور وہاں آپ تقریباً 8 دن رہتے ہیں، اس کے بعد مکے میں ہی سارا وقت گزرتا ہے۔ تو انشاءاللہ مکے میں آپ کھانا بنائیں گے، اللہ کی ذات سے یہی امید ہے۔ اسی طرح سے سید بھائی نے پوچھا ہے کہ ہر اسٹیٹ کا ویٹنگ لسٹ نمبر الگ الگ ہوتا ہے کیا، یا پورے انڈیا کا سیریل نمبر ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، پورے انڈیا کا سیریل نمبر نہیں ہوتا، ہر اسٹیٹ کا سیریل نمبر 1-2 سے شروع ہوتا ہے، 1-2 سے شروع ہوتا ہے، اور جہاں تک بھی ہوتا ہے وہیں تک ہوتا ہے۔ تو یہ پورے ہندوستان کا نہیں بلکہ ہر اسٹیٹ کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عبد القادر بھائی نے پوچھا ہے کہ قربانی کا آپشن ٹک کرے یا نہیں کرے، یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ بھائی یہ تو جب فارم بھرا جاتا ہے حج کا، اس وقت جو ہے ٹک کیا جاتا ہے، وہاں یس اور نو کا آپشن آتا ہے، تو آپ نے وہاں یس کیا تھا یا نو کیا تھا، آپ کا جو فارم جو ہے کور نمبر ڈالنے کے بعد کھل کر آ رہا ہے، اور اس کے اوپر آپ کا فوٹو وغیرہ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے قربانی کے بارے میں لکھا ہوا ہے یس نو، وہاں سامنے اس کے یس لکھا ہوا آ رہا ہوگا اگر آپ نے یس کیا ہوگا، اور آپ نے نو کیا ہوگا تو نو لکھا ہوا آ رہا ہوگا۔ اور آپ نو کرانا چاہتے ہیں تو آپ ایک اپلیکیشن دے کر حج کمیٹی میں نو کرا سکتے ہیں، ابھی جو ہے وقت ہے، آن لائن تو آپ نہیں کر سکتے، حج کمیٹی میں اپلیکیشن ڈاک دوارا بھیج دیں، بائی پوسٹ بھیج دیں، یا آپ خود چلے جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا، اور اسے کرا لیں، اور نہیں کرانا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری جو میں نے آپ کو دی، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان باتوں سے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور کمنٹ میں اپنے سوالوں کے جواب اسی طرح سے پوچھتے رہیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔